بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رچرڈ ہولبروک جو ہے امریکہ کے خصوصی نمائندے، جن کو اپوائنٹ کیا گیا پریزیڈنٹ اوباما کے صدارتی منصب سنبھالنے کے فوراً بعد، ایک پہلی چند اپوائنٹمنٹس میں ایک تو خصوصی انوائے، اسپیشل انوائے کہا گیا ان کو افغانستان اور پاکستان کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے توقع یہ تھی کہ ان کو ساؤتھ ایشیا کے لیے، سب کانٹیننٹ یا اس علاقے کے لیے جو ہے وہ ایک سفیر یا ایک نمائندے کے طور پر جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان نے اس حوالے سے کچھ آبجیکشنز سامنے لائے، تو اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کے لیے ان کو اسپیشل انوائے بنایا گیا۔ ان کا دورہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، خصوصاً وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو ٹرائبل ایریا میں جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو پالیسی جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان پر ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا پیش رفت جو ہے وہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبصرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس علاقے اور اس خطے میں ایک اور اہم مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اور جب تک اس انوائے کے ریمٹ میں وہ شامل نہ ہوگا تو غالباً خطے میں امن کی اگر بات کی جاتی ہے یا ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات کی جاتی ہے تو وہ دور رس نتائج شاید حاصل نہ کر پائیں۔ This may be a shortcoming۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ نے بھی ایک سفارتکار کو اسپیشل انوائے کا درجہ دیا۔ یہ وہ سفارتکار ہیں، ہم جانتے ہیں، جو کہ شیرات کاپر کولز، جو کہ اس وقت افغانستان میں برطانیہ کے سفیر ہیں، ان کو ایلیویٹ کر کر افغانستان اور پاکستان کے لیے ڈیوڈ ملی بینڈ، جو کہ وزیر خارجہ ہیں برطانیہ کے، انہوں نے اپوائنٹ کیا۔ کہا یہ گیا، سفارتی حلقوں نے ہمیں یہ بتایا کہ رچرڈ ہولبروک امریکہ کے خصوصی نمائندے ہوں گے اس خطے کے لیے، اور برطانیہ کے خصوصی جو نمائندے ہوں گے وہ ہوں گے شیرات کاپر کولز۔ گویا برطانیہ اور امریکہ کے دونوں جو انوائز ہیں وہ مل کر اس خطے کے معاملات کو طے کریں گے یا اس کے حوالے سے پیش رفت کریں گے تاکہ حالات کو سازگار اور بہتر بنایا جا سکے۔ کس طرح سے یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو کہ مغرب کی طرف سے ہو رہی ہیں یہ جو ہے وہ دور رس نتائج حاصل کر پائیں گے، یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ اس وقت لائن پر ہیں اسلام آباد سے پاک فوج کے سابق جنرل، خصوصاً the former DG/ISI، جن کو بڑا گہرا جو ہے وہ نالج ہے ان تمام معاملات کا۔ اس وقت میرے ساتھ لائن پر ہے ریٹائرڈ جنرل حمید کل صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جنرل حمید کل صاحب، پریزیڈنٹ اوباما کے آنے کے بعد جو اہم اپوائنٹمنٹس ہوئی ان میں ایک خصوصی انوائے رچرڈ ہولبروک تھے، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ برطانیہ نے بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کیا شیرات کاپر کولز کو۔ آپ جانتے ہوں گے افغانستان میں سفیر ہیں وہ، تو اچانک جو ہے خطے کے اندر امریکہ اور مغرب کی طرف سے جو دلچسپی کا اظہار کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس دورے کے پیش نظر جو اس وقت رچرڈ ہولبروک کر رہے ہیں، کیا توقعات جو ہیں وہ ہم اس سے وابستہ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے توقعات تو قبل از وقت ہوگا، لیکن دیکھنا ہوگا، ساری چیز کا جائزہ لینا ہوگا۔ وہ جو تاریخ دور تھا جارج بش کی ایڈمنسٹریشن کا، اس سے آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ باہر آئیں اور تھوڑا روشنی کی طرف آئیں، اور پورے خطے کے کانٹیکسٹ میں یہ ساری چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ریجنل کانٹیکسٹ میں، یعنی ایک آدمی کو افغانستان کا نمائندہ ایلچی مقرر کیا گیا اس کے لیے، پھر ساتھ پاکستان کو بھی بریکٹ کیا گیا، اور اوریجنلی غالباً پلان یہی تھا کہ انڈیا کو بھی اس میں شامل کریں گے تاکہ کشمیر کا مسئلہ تو انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے نا جی، اور وہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی، شدت جیسا کہ افغانستان کے اندر ہے ایسے خطے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ممبئی حملوں کے اٹیک کے بعد تو یہ بات بڑی واضح طور پہ آ گئی۔ ڈیوڈ ملی بینڈ نے بھی بات کی، اور اب برطانیہ نے اس میں اتنی گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اسی قسم کا نمائندہ مقرر کر دیا۔ یہ بہت خوش آئند ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہو رہی ہے، البتہ قبل از وقت اس سے توقعات وابستہ کرنا غالباً درست نہیں ہوگا۔ ہمیں انتظار کرنا ہے کہ یہ اس وقت تو ہولبروک پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور وہ سننے اور دیکھنے کے مشن کے اوپر ہیں جی، اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی پالیسی کو مرتب کرنے سے پہلے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارا دکھ اور ہمارا درد اور ہماری مشکلات کیا ہیں، جس کا وہ جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ جبکہ جارج بش جو ہے ان کی ساری پالیسی، اس کی بنیاد یونیلیٹرلزم تھی، یعنی یک طرفہ تھی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دو طرفہ بائی لیٹرلزم میں بلیو کرتے ہیں، اور دوسروں
جیسا اس کے حوالے سے دو تاثر یا دو جو تجزیے ہیں وہ اس وقت گردش کر رہے ہیں مختلف جو حلقے ہیں ان میں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو یکجا کر کے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیشل انوائے فار افغانستان اینڈ پاکستان, افغانستان ایک اہم ملک ہے لیکن پاکستان سے اس کا کمپیریزن غالباً صحیح نہ ہو, وی آر ان اے مچ ڈفرنٹ سچویشن. اور دوسرا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ کہ جب خطے کی اگر واقعی امریکہ اور برطانیہ خطے کے اندر حالات کو بہتر کرنے میں یقین رکھتے ہیں تو یقیناً اس چیز کو بھول جانا کہ کشمیر کا مسئلہ ہوگا, اور ہندوستان اگر اس مینڈیٹ میں نہیں آتا an envoy for South Asia or this region, تو پھر ان کی جو ایفرٹس ہوں گی غالباً they will be short sighted and short lived. ہاں بالکل آپ کی ملک صاحب بات یہ درست ہے, آپ کا تجزیہ بھی درست ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کشمیر کو اگنور کر سکتے ہیں, کیونکہ باراک اوباما صاحب کا الیکشن سے پہلے انہوں نے واضح اعلان کیا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر میں ثالث مقرر کروں گا, لیکن بہت سارے اور وجوہات, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. اسرائیل کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, انڈیا کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور یہ دونوں ملک جو ہیں یہ اس وقت امریکہ کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں, اور اس کی پالیسی کو ایک کوئی بڑی تبدیلی کے لیے آمادہ کرنا ذرا مشکل ہوگا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اوپن ایجنڈا رچرڈ ہالبروک کا اور جو یہ کوپر صاحب جو انہوں نے لگائے ہیں برطانیہ نے, ان کا اوپن ایجنڈا میں غالباً یہ شامل نہیں, لیکن جو ان کا درپردہ ایجنڈا ہے اس میں یقیناً کشمیر شامل ہوگا. میں بلیو نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی سینسیبل پالیسی ترتیب دی جا سکتی ہے بغیر کشمیر کا ذکر کیے. لیکن جو چیز سامنے آ رہی ہے اس میں تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکہ کی جو کوشش تھی یا جو ان کا اوریجنل پلان تھا وہ یہی تھا کہ اس خطے کے لیے ایک ایلچی جو ہے یا ایک نمائندہ خصوصی یا ایمبیسڈر جو ہے وہ انوائے اس کو تعین اس کو جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا جائے. لیکن اس کو ہندوستان کو اس ریمٹ سے باہر رکھنے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر کیا اثرات مرتب کرے گا؟ بیکاز جیسے آپ نے کہا کشمیر کے مسئلے کے بغیر تو خطے میں امن کا قیام ایک فار فیچ ڈریم ہی ہو سکتا ہے, ریالٹی سے بہت دور ہے یہ. جی بالکل, یہ پائپ ڈریم ہوگا اگر آپ کشمیر کو اگنور کر دیں. وہاں پہ اتنی بربریت ہوئی ہے, اتنا ظلم ہوا ہے, اور جس کے نتیجے میں بہت سے عجیب و غریب رد عمل جہاں واضح ہو رہے ہیں. خود پاکستان کے معاشرہ جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی سے دوچار ہے, اور اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو امریکہ کی پریزنس افغانستان میں نیٹو کی جو انتہائی ان نیچرل ہے. اب دیکھیں نیٹو وہاں سے بھاگ کے جہاں پہ ویسٹرن یورپ میں ان کا رول تھا وہ ختم ہو گیا, اور نیٹو جو ہے ایسٹ میں آ گیا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈیزائن ہے. اور غالباً برطانیہ اب کس چیز کو محسوس کر رہا ہے, کیونکہ ان کے بہت فوجی مارے گئے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ رائے عامہ جو ہے بڑی مختلف ہے. ابھی اوباما صاحب تشریف لائے ہیں, ان کو بھی یہ سوچنا ہے ایک تو افغانستان میں امریکہ کی موجودگی اور وہاں معاملات کا طے نہ ہونا, اور دوسری بات جو ہے وہ کشمیر جو گزشتہ 61 ایئر سے ایک تنازعہ چلا آ رہا ہے. یہ ہیں اصل وجوہات. اب اس کے اوپر پیراڈائم شفٹ جس کو کہتے ہیں, یعنی ایک رویوں کی تبدیلی, چینج آف ہارٹ کی ضرورت ہے. محض جو کاسمیٹک جو طریقے ہیں وہ کام نہیں کریں گے. ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کھلم کھلا کہ پاکستان کے بغیر ہم افغانستان کے اندر اپنی جنگ نہیں جیت سکتے, بلکہ امن کا قیام بھی نہیں لا سکتے. دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2002 میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا, ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ وہاں گئے تھے کابل میں, اور کہا گیا تھا کہ پاکستان ہیز نو رول ان افغانستان. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم یہ نئی ایڈمنسٹریشن امریکہ کی یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کا ایک رول بنتا ہے افغانستان میں, اور بات بھی درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کو اگنور کیا گیا بالکل, اور پرویز مشرف صاحب سے بہت غلطی ہوئی جب امریکہ کو ہماری معاونت کی ضرورت تھی, اور ایک ٹیلی فون پہ سرنڈر کرنے کی بجائے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ حق خود ارادیت کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کریں, کشمیر کا حق خود ارادیت. اور اگر وہ ہم طے کر لیتے تو آج کسی مقام کے اوپر ہم پہنچے ہوتے, اور امریکہ اور اس کے ہواری اور یورپین پاور جو ہیں وہ کشمیر کے اوپر ایک واضح پوزیشن اختیار کرتی. جی ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہو